بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی میں مودی کے جلسے گاہ کے نزدیک کیا واقعہ ہوا؟ روس کی تیسری عالمی جنگ کی دھمکی، ایران اور سعودی عرب کی بات چیت دوبارہ شروع، انڈین وزیر اعظم کا مقبوضہ وادی کے لیے کتنا بڑا منصوبہ، ترکی نے بھی روس پر پابندی عائد کر دی، امریکی بندرگاہوں پر روسی بحری جہازوں کا داخلہ ممنوع قرار، جرمنی کے قبرستانوں میں مسلمانوں کے لیے جگہ کم، ایک ہی کمپنی میں 84 سال کام کر کے نیا ورلڈ ریکارڈ، ملکہ برطانیہ سے متعلق عجیب و غریب معلومات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسہ گاہ سے چند کلومیٹر دور زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ گاؤں لالیانہ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی اجتماع سے خطاب کرنا تھا، تاہم جلسہ گاہ سے صرف 12 کلومیٹر دوری پر یہ واقعہ ہوا۔ آواز سنتے ہی پولیس کی دوڑیں لگ گئیں اور جلسے کے انتظامات کو روک دیا گیا۔ واقعے کی جگہ بہت بڑا گھڑا پڑ گیا، لیکن کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، تاہم جلسے کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ روس نے خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ روس کی جانب سے ایک بار پھر یوکرین میں حملے تیز کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ یوکرین کا کسی بھی وقت دورہ کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ نے ابھی تک اس دورے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کا خلائی سیارہ تباہ کرنے کا مطلب عالمی جنگ کا آغاز ہوگا، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ روس یوکرین کی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور روس کی جانب سے یوکرین پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ روسی فورسز کی جانب سے ماریو پول کی سٹیل مل میں چھپے یوکرینی فوجیوں پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد یوکرین نے روس کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے براہ راست بات چیت ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ دارالحکومت بغداد میں جمعرات سے ایران اور سعودی عرب کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا عمل شروع ہوا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر اہلکاروں اور سعودی خفیہ سروس کے سربراہ کی ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری طرف ایران کے ایک جنرل کی گاڑی پر حملہ آوروں نے فائرنگ کی ہے۔ زاہدان شہر میں حملے کے نتیجے میں ایرانی جنرل حسین الماسی تو بچ گئے، لیکن ان کا باڈی گارڈ محمود الابسلان مارا گیا۔ پاکستان اور افغانستان سے جڑے ایرانی علاقوں میں اکثر دوستوں بلوچ ملیشیا اور ایرانی فورسز کے درمیان تصادم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی راستے کے ذریعے بڑی تعداد میں غیر قانونی کاروبار بھی ہوتا ہے۔ مقبوضہ وادی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پہلے باضابطہ دورے کے دوران 20,000 کروڑ روپے یعنی 490 ارب پاکستانی روپے کے منصوبوں کا آغاز کیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک نئی صنعتی اسکیم دی ہے۔ آزادی کے بعد سے صرف 15,000 کروڑ کی سرمایہ کاری تھی، اب ہمارے پاس اس کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری 70,000 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کشمیریوں نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کیا تھا اور تقریباً 2300 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، جبکہ کشمیری سیاستدانوں کو نظر بند کیا گیا تھا۔ ان افراد کو ایک متنازع قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، جو کسی بھی شخص کو تقریر کار قرار دینے کی اجازت دیتا ہے۔
ترکی نے شام جانے والے روسی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی نے شام جانے والے روسی سیویلین اور فوجی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ترکی کی جانب سے روس کے خلاف یہ اعلان یوکرین جنگ کے اب تک کے سخت ترین رد عمل میں سے ایک ہے۔ نیٹو کارکن ملک ہونے کے باوجود ترکی کے روس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہیں، اور اس نے یوکرین جنگ کے بعد بھی روس کے خلاف اب تک کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ روسی سیویلین اور فوجی طیاروں پر ترک فضائی حدود بند کیے جانے کے حوالے سے ابھی تک روس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یاد رہے دوستو کہ شام کی خانہ جنگی میں ایران اور روس شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے یوکرین پر فوجی آپریشن کے رد عمل میں روس پر عائد مغربی پابندیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے روس کے بحری جہازوں پر بھی اپنی سرحدی حدود میں داخل ہونے پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ روس کے بحری جہازوں کے امریکہ کی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی بھی روسی پرچم بردار یا روسی ملکیت والے بحری جہاز کو ان کے ملک کی بندرگاہوں میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $800 ملین کے اضافی فوجی امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے تاکہ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں جنگی صلاحیتوں کو بڑھایا جا سکے۔ جرمنی کے شہر برلن میں مسلمانوں کو دفنانے کے لیے قبرستان میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ برلن میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے، لیکن وہاں قبرستان میں مسلمانوں کو دفنانے کے لیے جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ برلن میں 2008 سے قبر کے لیے جگہ ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہے، لیکن کئی ماہ سے اس میں شدت آ چکی ہے۔ مسلمانوں کو قبر ملنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ برلن انتظامیہ کے مطابق اس وقت شہر میں مسلمانوں کے لیے 6 قبرستان ہیں، جس میں سے ایک قبرستان اس وقت اس میں جگہ باقی ہے، لیکن وہ بھی شہر سے کافی دور ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے صرف وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن قبرستان کی جگہ مختص کرنے کے لیے کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ برازیل کے 100 سالہ شخص نے ایک ہی کمپنی میں 84 سال کام کر کے نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا۔ انہوں نے 1938 میں ایک معمولی سی کپڑا بنانے والی فیکٹری میں ملازمت شروع کی تھی، جو آج رینوکس ویو کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کمپنی کے ساتھ انہوں نے 84 سال وفاداری نبھائی۔ اس کمپنی میں پہلے انتظامی معاملات دیکھنے کی ذمہ داری نبھائی، جس کے بعد انہیں سیلز مینیجر بنا دیا گیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے پر ان کا کہنا تھا کہ نوجوان زندگی میں وہ کریں جو انہیں پسند ہے، آپ اپنے کام سے پیار کریں۔ ملکہ برطانیہ پورے ہفتے میں صرف اتوار کے روز ہی اپنے پرس میں پیسے رکھتی ہیں۔ ملکہ برطانیہ یہ پیسے رکھ کر چرچ جاتی ہیں اور سروس کے اختتام پر ان پیسوں کو چندے کے باکس میں ڈال دیتی ہیں۔ پرس میں لپسٹک، شیشہ، نظر کا چشمہ اور ایک پین بھی ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ ملکہ الزبتھ کی یہ عادت ہے کہ وہ جب بھی باہر سفر پر نکلتی ہیں، خاص کر بیرون ملک سفر پر، تو ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹرز اور ان ڈاکٹرز کے ساتھ خون کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ بوتلیں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فوری طور پر انہیں ہر قسم کی طبی امداد دے سکیں۔ ملکہ الزبتھ داڑھی والے مردوں کو پسند نہیں کرتی۔ اگر کسی تقریب میں وہ ایسے مرد دیکھتی ہیں تو ان سے فوراً دور ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے پوتے ہیری بھی اپنی والدہ لیڈی ڈیانا کی طرح روایت شکن شہزادے رہے ہیں، جو محل کی روایات کو زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے۔ فرانس جرمن سے کمبل منگوائے سونے کے لیے 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے جا کر سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے خوبصورت کمکموں میں بلب لگوائے، اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں جا کر سو گئے۔
بدن پر کوئی چیونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں چیونٹیاں پھر رہی ہیں۔ جس جسم کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، آج اسی چہرے پر کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کو نوچ رہا ہے تو کوئی اس کی کھال کو نوچ رہا ہے، کوئی اس کی زبان کو نوچ رہا ہے تو کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے۔ وہ پیٹ کے جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ اب کیڑوں کی خوراک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر۔ قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہی ہوتی ہے۔ جس انسان کا یہ حیرت ناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے اس کے چاروں اطراف قائم کیے جا چکے ہوں، آفات کے پھندے اس کے چاروں اطراف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہوں، خوشیوں کی کرنیں بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جاتی ہوں، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نشتر چلا رہی ہوں، قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو کہ میں تنہائی کا گھر، میں اندھیروں کا گھر، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر، میرے پاس آنا ہے تو کوئی نیکی لے کر آنا۔ اب ذرا اس زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ یہ کتنی بے پائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے کہ جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں، کہیں ایک پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل۔ ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی سکون، قبر میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ بھارت میں ایک مسلم پولیس اہلکار نے ضعیف خاتون کو پیٹھ پر بٹھا کر 6 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہوئے ہاسپٹل پہنچایا۔ ان کے اس فعل نے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ انسانیت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسانی اخوت کے مظاہرے میں مسلم کانسٹیبل ارشد نے آندھرا پردیش کے تروملا ہلز کے مشہور مندر جانے کے دوران بیمار ہوئی ضعیف خاتون کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تقریباً 6 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہوئے ان کو چتور ضلع کے راجن پیٹ کے قریب واقع ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ چائنا میں 35 ارب کلو گرام سے زائد اناج استعمال سے قبل مختلف مراحل بشمول نقل و حمل، پروسیسنگ اور ذخیرہ کرنے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ چائنا میں سالانہ اناج کی پیداوار مسلسل 5 سالوں میں 65 کروڑ ٹن کی سطح کو عبور کر چکی ہے۔ چاول اور گندم کی خود کفالت کی شرح 100% سے تجاوز کر گئی ہے اور زرعی اجناس کی خود کفالت کی شرح 95% سے زیادہ ہے۔ اناج کے نقصان اور کھانوں کے ضیاع کو کم کرنا غذائی تحفظ کی حفاظت کا ایک لازمی جز بن گیا ہے۔ ملک میں ذخیرہ کرنے سے پہلے اناج کا نقصان بہت زیادہ ہے، جن کی وجہ فرسودہ ذخیرہ کرنے کی سہولیات، رسد کا ساز و سامان اور پروسیسنگ کی تکنیک شامل ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔